السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبوک کے سفر کی مزید تفصیلات جو ملتی ہیں وہی بیان کروں گا. وہی بیان ہو رہی تھیں گزشتہ خطبات میں. جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض منافقین نے غزوہ پر جانے سے انکار کیا تھا اور مختلف عذر بیان کیے تھے، لیکن مدینہ تشریف آوری کے بعد بھی منافقین کے ساتھ نہ جانے پر عذر اور بہانوں کا ذکر ملتا ہے، بلکہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے. چنانچہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ میں چاشت کے وقت داخل ہوئے اور پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی. آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے بتایا میں نے. نوافل سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما ہو گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے. اسی طرح وہ لوگ جو اپنی کمزوری ایمان اور نفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے وہ بھی آنے لگے. خاص طور پر منافقین جن کی امیدیں تو خاک میں مل چکی تھیں، وہ اب مزید شرمندگی اور ندامت سے بچنے کے لیے قسمیں کھانے لگے اور مختلف بہانے اور عذر پیش کرنے لگے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تقریباً 80 تھے، لیکن بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ظاہری عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا. لیکن ان منافقین کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی فرما دیا تھا کہ یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں کہ خدا ان سے اب راضی نہیں ہوگا. چنانچہ ان لوگوں کی نسبت سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جہنم
جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ تم سے معذرتیں کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، تو کہہ دے کوئی عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا، اور اللہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح اس کا رسول بھی۔ پھر ایسا ہوگا کہ تم غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ یقیناً تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، پس بے شک ان سے اعراض کرو، وہ بہرحال ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی جزا کے طور پر جو وہ کسب کرتے تھے، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ بد کردار لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو فاسق قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور قبر پر دعا کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ پابندی بھی لگا دی کہ آئندہ وہ کسی تحریک میں حصہ نہ لیں گے اور نہ ہی کسی جنگ میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے رسول اللہ کے برخلاف اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا پسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور وہ کہتے تھے کہ سخت گرمی میں سفر پر نہ نکلو۔ تو کہہ دے کہ جہنم کی آگ جلن کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھ سکتے، بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں اس کی جزا کے طور پر جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے اور وہ تجھ سے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو انہیں کہہ دے کہ ہرگز تم آئندہ کبھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، اور ہرگز کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑائی نہیں کرو گے۔ تم یقیناً پہلی مرتبہ گھر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، بس اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے کسی مرنے والے پر کبھی جنازے کی نماز نہ پڑھ اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یقیناً انہوں نے
اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ بد کردار تھے، اور ان کے اموال، ان کی اولادیں تیرے لیے کوئی کوشش پیدا نہ کریں۔ اللہ محض یہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں اس دنیا میں ہی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 4 طرح کے لوگ تھے۔ وہ خوش نصیب افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کسی فرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے رہے، جیسے حضرت علی اور ابن مکتوم اور محمد بن مسلمہ وغیرہ۔ یہ نمبر 1 قسم ہے۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو معذور اور بیمار تھے، کمزور تھے، یا بہت ہی نادار اور غریب تھے اور سواری وغیرہ کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حقیقی عذر رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ان کو معاف کر رکھا ہے۔ بلکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے، یعنی اللہ نے ان کو ہمارے اجر و ثواب میں بھی شامل فرمایا تھا۔ تیسرے منافق جن کے کردار کی سخت مذمت کی گئی، اور قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے ان سے ناراضگی اور سخت سزا اور وعید کا حکم نازل ہوا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جو میں سستی کی وجہ سے شامل نہ ہوئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں 3 اصحاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور وہ ہیں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ۔ ان 3 صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ یقین اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الثلاثۃ الذین خلفوا، یعنی وہ 3 جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، ان کے واقعے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے خود یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا جو آپ نے کیا ہو، سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، اور آپ نے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا جو اس جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر اس کے کہ جنگ کی ٹھانی ہو ان کو دشمن سے ٹکرا دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات میں بھی موجود تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد و پیمان کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے عوض مجھے بدر میں شریک ہونے کی توفیق ملتی، اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ عقبہ کی جو وعدہ بیعت تھی وہ اس سے بڑی تھی، اگرچہ بدر لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔ اور میری حالت یہ تھی کہ میں کبھی بھی اتنا تنومند اور خوشحال نہیں تھا۔ اب تبوک کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ، اس وقت جو میری حالت تھی بڑا خوشحال تھا، تنومند تھا، جتنا کہ اس وقت جب کہ آپ سے
اس غزوے میں پیچھے رہ گیا. اس وقت جب کہ میں آپ سے اس غزوے میں پیچھے رہ گیا. اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس اونٹ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور اس غزوے کے اسناد میں 2 اونٹ اکٹھے کر لیے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کا بھی ارادہ کرتے تھے، پھر آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو آپ اس کی مخفی رکھ کر کسی اور طرف جانے کا اظہار کرتے تھے. یہ عام طور پہ جنگ کی پالیسی ہوتی تھی علیہ وسلم کے زمانے میں، علیہ وسلم کی. لیکن جب یہ غزوہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں سخت گرمی کے وقت نکلے، اور آپ کے سامنے دور دراز کا سفر اور غیر آباد بیابان اور دشمن تھا جو بہت بڑی تعداد میں تھا. آپ نے مسلمانوں کو ان کی حالت کھول کر بیان کر دی. یہاں آپ نے چھپایا نہیں بلکہ بیان کر دیا کہ اس غزوے میں ہم جا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے اس حملے کے لیے جو تیاری کرنے کا حق ہے تیاری کریں. آپ نے ان کو اس جہد کا بھی بتا دیا جس طرف آپ جانا چاہتے تھے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکثرت تھے، اور محفوظ رکھنے والی کوئی کتاب نہ تھی جو ان کی تعداد کو ضبط میں رکھتی. حضرت کعب کی مراد سے رجسٹرز تھا، کسی درج نہیں تھا کہ ہوتا ہے کون ساتھ گیا ہے کون نہیں. حضرت کعب کہتے تھے کہ اور کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو غیر حاضر رہنا چاہتا ہو، مگر وہ خیال کرتا کہ اس کا غیر حاضر رہنا آپ سے پوشیدہ رہے گا. باوجود اس کے کہیں لکھا نہیں گیا تھا، پھر بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ وہ آپ سے پوشیدہ ہو جائے گا غیر حاضر ہو کے، جب تک کہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا کہ جب پھل پک چکے تھے اور سائے اچھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی. اور میں صبح کو جاتا، اپنا بیان کر رہے ہیں اب حال، میں صبح جاتا تب میں ان کے ساتھ سنبھالیں سفر کی تیاری کروں. ارادہ پکا تھا جانے کا. میں واپس لوٹتا اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا، لیکن سستی تھی، تیاری نہیں ہوتی تھی. میں اپنے دل میں کہتا کہ میں تیاری کر سکتا ہوں، کل کر لوں گا. یہ خیال مجھے لیت العال میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو سفر کی جلدی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح روانہ ہو گئے، اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. اور میں نے اپنے سامان سفر کی تیاری میں سے کچھ بھی نہ نپٹایا تھا. میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 1 دن یا 2 دن بعد تیاری کر لوں گا، اور پھر ان سے جا ملوں گا. ان کے چلے جانے کے بعد دوسری صبح باہر گیا کہ سامان تیار کر لوں، مگر پھر واپس آ گیا اور کچھ بھی نہ کیا. پھر میں اگلے دن گیا اور واپس لوٹ آیا اور کچھ بھی نہ نپٹایا. یہی حال رہا یہاں تک کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے لشکر بہت آگے نکل گیا. میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کوچ کروں اور ان کو پالوں، اور کاش کہ میں ایسا کرتا، مگر مجھ سے یہ بھی مقدر نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب بھی میں لوگوں میں نکلتا اور ان میں چکر لگاتا تو مجھے یہ بات غمگین کر دیتی کہ میں ایسے ہی شخص کو دیکھتا جن پر نفاق کا عیب دھرا جاتا تھا، یا کمزوروں میں سے ایسا شخص جس کو اللہ نے معذور ٹھہرایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس وقت یاد کیا جب آپ تبوک میں پہنچے. آپ نے فرمایا، اور اس وقت آپ تبوک میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہ کعب کہاں ہے؟ بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کے دو چادروں نے اور اس کے اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے نے رکھا ہے، یعنی شاید تکبر یا فخر کی وجہ سے نہیں آیا. حضرت معاذ بن جبل نے یہ سن کر کہا اس صحابی کی اس بات کو کہ کیا ہی بری بات ہے تم نے کہی ہے کعب کے متعلق. اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق ہمیں اچھا ہی تجربہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے تھے کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ واپس آ رہے ہیں، مجھے فکر ہوئی اور میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا کہ کس بات سے کل آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، بہانہ بناؤں. اور اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک اہل رائے سے میں نے اس بارے میں مشورہ لیا. جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے، میرے دل سے سارے جھوٹے خیالات کافور ہو گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے
ایسی بات سے بچنے کا نہیں جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ بیان کرنے کی ٹھان لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ کسی سفر سے آتے پہلے مسجد میں جاتے، اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب آپ نے یہ کیا تو پیچھے رہے ہوئے لوگ آپ کے پاس آ گئے اور لگے آپ سے معذرتیں کرنے اور قسمیں کھانے، اور ایسے لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ظاہری عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے، مسکراہٹ تھی لیکن ناراضگی والی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ میں چل کر آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے پوچھا کس بات نے تمہیں پیچھے رکھا؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم میں ایسا ہوں کہ اگر آپ کے سوا دنیا کے لوگوں میں سے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور ہی اس کی ناراضگی سے عذر کر کے بچ جاتا۔ مجھے خوش بیانی دی گئی ہے، مگر اللہ کی قسم میں خوب سمجھ چکا ہوں اگر میں نے آج آپ سے کوئی ایسی جھوٹی بات بیان کی جس سے آپ مجھ پر ناراضی ہو جائیں تو اللہ ان قریب مجھ پر آپ کو ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے سچی بات بیان کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو میں اس میں اللہ کے عفو کی امید رکھتا ہوں۔ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا تنومند اور آسودہ حال نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس نے تو سچ بیان کر دیا ہے، اٹھو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ آپ نے کہا سچ تو بول دیا تم نے، لیکن اب یہاں سے جاؤ، اب اللہ تمہارے متعلق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے سے کیا سلوک کرنا ہے۔ میں اٹھ کر چلا گیا اور بنو سلمہ میں سے بعض لوگ بھی اٹھ کر میرے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو، اور تم یہ بھی نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہانہ ہی بناتے، جب کہ ان پیچھے رہنے والوں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دینا ہی تمہارے اس گناہ کو بخشانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کی قسم یہ لوگ مجھے ملامت ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا، کہتے ہیں میری نیت بدل گئی پھر کہ لوٹ جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں کہ پہلے جو میں نے بات کی تھی غلط کی تھی، بہانہ بنا لوں کوئی آنسروں کے سامنے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، ان ساتھیوں سے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ جاؤ معافی مانگو کہ اور ادھر پیش کر دو، کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا کوئی میرے ساتھ اور بھی ہے جس نے آپ سے اس قسم کا اقرار کیا ہو، سچی بات بیان کی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 2 اور شخص ہیں، انہوں نے وہی کہا ہے جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہیں؟ کہنے لگا مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ انہوں نے مجھ سے ایسے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جب لوگوں نے ان دونوں کا مجھ سے ذکر کیا تو میں چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی پھر میں نے واپس نہیں گیا بہانہ بنانے کے لیے، بلکہ میں چلا گیا گھر۔ آنسل نے لوگوں سے مقاطع کروا دیا ہمارا، یعنی ان میں سے جو ان لوگوں میں سے تھے جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، لوگ کترانے لگے گویا کہ ہم سے بالکل ناآشنا ہے، یہاں تک کہ یہ زمین بھی مجھے اوپری نظر آنے لگی، وہ نہ تھی جس کو میں جانتا تھا۔ ہم اس حالت میں 50 راتیں رہے۔ میرے جو ساتھی تھے وہ تو غمزدہ ہو کر گھروں میں رہ گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر رونے لگے، اور میں ان لوگوں میں سے زیادہ جوان تھا اور ان لوگوں سے مصیبت کو زیادہ برداشت کرنے والا تھا۔ میں باہر نکلتا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتا اور بازاروں میں پھرتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتا، آپ کو السلام علیکم کہتا، جب کہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوتے۔ اپنے دل میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دینے میں اپنے ہونٹ ہلائے یا نہیں؟
कनखियों से देखते और आपके करीब होकर नमाज़ पढ़ता और नज़र चुरा कर आपको देखता, और जब मैं नमाज़ पढ़ने लगता आप मेरी तरफ देखते, और जब मैं आपकी तरफ तवज्जो करता तो आप मुझसे मुंह फेर लेते, यहाँ तक कि लोगों की ये दुरुस्ती देर तक रहने से मुझ पर दो भर हो गई। तो मैं चला गया और अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। ये मेरे चचा के बेटे थे, यानी कि उसके बाग में चला गया, और मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा प्यारे थे। छुप के गया बजाय ज़ाहिरी दरवाजे से जाने के। कहते हैं मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा, अल्लाह की कसम उन्होंने सलाम का जवाब तक न दिया। मैंने कहा अबू कतादा, मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ? वो खामोश रहे। फिर उनसे पूछा और उनको कसम दी, मगर वो खामोश रहे। फिर उनसे पूछा और उनको कसम दी तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने पीठ मोड़कर दीवार फांदी और वहाँ से चला आया। हज़रत काब कहते हैं कि इस असना में कि मैं मदीने के बाज़ार में चला जा रहा था, क्या देखता हूँ कि अहले शाम के नबतियों से एक नबती जो मदीने में गल्ला लेकर बेचने के लिए आए थे कह रहा था कि काब बिन मालिक का कौन बताएगा। ये सुनकर लोग उसको इशारे से बताने लगे। जब वो मेरे पास आया तो उसने गस्सान के बादशाह की तरफ से एक ख़त मुझे दिया। इसमें यह मज़मून था कि अम्मा बाद मुझे ये ख़बर पहुंची है कि तुम्हारे साथी ने तुम्हारे साथ सख्ती का मामला करके तुम्हें अलग थलग छोड़ दिया है, और तुम्हें तो अल्लाह ने किसी ऐसे घर में पैदा नहीं किया था जहाँ ज़िल्लत हो और तुम्हें ज़ाया कर दिया जाए। तुम हमसे आकर मिलो, हम तुम्हारी खातिर मदारत करेंगे। जब मैंने ये ख़त पढ़ा मैंने कहा ये ख़त एक और आजमाइश है। पहले एक आजमाइश से गुजरा हूँ तो ये ख़त लालच के तौर पर मुझे दिया गया बादशाह की तरफ से, ये और आजमाइश आ गई। कहते हैं मैं ख़त लेकर एक तनूर की तरफ गया, आग जल रही थी उसमें, और उसमें उस ख़त को फेंक दिया। जब 50 रातों में से 40 रातें गुजरी, क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम लाने वाला मेरे पास आ रहा है। उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे फरमाते हैं कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। मैंने पूछा क्या मैं उसे तलाक दे दूँ या क्या करूँ? उसने कहा इससे अलग रहो और उसके करीब न जाओ। आपने मेरे दोनों साथियों को भी ऐसा ही कहला भेजा। मैंने अपनी बीवी से कहा अपने घर वालों के पास चली जाओ और उस वक्त तक उन्हीं के पास रहना कि अल्लाह इस मामले में कोई फ़ैसला करे। हज़रत काब कहते थे फिर हिलाल बिन उमैया की बीवी, उनको भी यही हुक्म था, तो उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी या रसूलुल्लाह, हिलाल बिन उमैया बहुत बूढ़ा है और उसका कोई नौकर नहीं है, क्या आप नापसंद फरमाएंगे अगर मैं उसकी खिदमत करूं, खाना पका दिया करूं, कपड़े धो दिया करूँ? आपने फरमाया नहीं, लेकिन तुम्हारे करीब ना आए वो, बस इतनी खिदमत ही कर सकती हो। कहने लगी अल्लाह की कसम उसको तो किसी बात की तहरीक नहीं होती। अल्लाह की कसम वो उस दिन से आज तक रो रहा है जब से उसके साथ ये मामला हुआ है। कहते हैं कि मेरे बाज़ रिश्तेदारों ने